ہیں جیسے اب ہیں، زندگی بھی ویسی نہیں رہے گی۔ بینک سے لون اپلائی کیا ہے، اگر وہ اپروو نہ ہوا تو شاید ہم ڈیفالٹ کر جائیں۔ کال آئی ہے، ہماری لون ریکویسٹ ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ کیسے زندگی گزارو ہے؟ زبان وکیل اور بزنس میں لیے گئے فیصلے کبھی بھی واپس نہیں ہوتے۔ اگر نوال کی بھی عزت ہے نا تو میری بھی یہی عزت ہے۔ ہمیں شفٹ ہوئے یہ چاہتی ہے کچھ نہ کچھ برا ہوتا رہے میرے ساتھ، یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہیلو فرینڈ، کبیر کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے اور اس کا بزنس دن بدن گرتا ہی جا رہا ہے۔ کبیر اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ حمزہ کے شیئر نکالنے کے بعد تو حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کبیر بینک سے لون کے لیے اپلائی کرتا ہے تاکہ بزنس کچھ آگے چل سکے۔ کبیر جب فلک سے کہے گا کہ اب ہمارے گھر کی مالی حالات اب ویسے نہیں رہیں گے جیسے اب ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے۔ بینک سے لون اپلائی کیا ہے، اگر وہ اپروو نہ ہوا تو شاید ہمیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ فلک تو یہ سن کر بہت پریشان ہوگی کہ اب وہ ان آسائشوں کی عادی ہے، وہ کیسے ان آسائشوں کے بغیر زندگی گزارے گی۔ کبیر آفس میں ہوتا ہے کہ عالیہ اسے آ کر یہ بری خبر دے گی کہ ہم نے جو لون بینک سے اپلائی کیا تھا وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اس پر کبیر اور بھی پریشان ہو جائے گا۔ جب توقیر کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ کبیر اور عالیہ سے ناراض ہوگا کہ اس صورتحال کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں کچھ اچھا مشورہ دے دیتا۔ توقیر عالیہ سے کہے گا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، کمان سے نکلا ہوا تیر اور بزنس میں کیے گئے فیصلے بھی کبھی واپس نہیں آتے۔ ایک طرف نوال یہ سمجھتی ہے کہ اگر حمزہ شیئر نہ نکالتا تو کبیر بھائی کے حالات ایسے نہ ہوتے، اس لیے وہ اسے کہے گی کہ وہ اپنے شیئر کبیر کو واپس کرے، نہیں تو وہ اپنا رشتہ ختم کر دے گی۔ اب حمزہ بھی بضد ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں کبیر کو دوبارہ شیئر نہیں دے گا، چاہے اس کے لیے نوال کا رشتہ بھی ختم ہو جائے۔ ماں حمزہ کو سمجھائے گی کہ وہ نوال سے رشتہ نہ توڑے اور ضد چھوڑ دے، لیکن حمزہ کو اس بات کا افسوس ہے کہ اس کے منع کرنے کے باوجود کبیر نے اس کے حریف شیرازی سے ہاتھ ملایا۔ اب وہ دیکھے گا کہ کبیر اکیلا بزنس کیسے چلاتا ہے، اس لیے وہ ایک بزنس خود دیکھے گا اور دوسرا پارٹ ٹائم رکھے گا۔ فلک اور کبیر کو راستے میں پولیس روک لے گی اور کبیر کو اریسٹ کرے گی اور تھانے لے جائے گی۔ فلک روتی ہوئی گھر آئے گی اور سلطانہ بیگم کو بتائے گی تو وہ بھی اسے تسلی دینے اس کے گھر آ جائیں گی۔ جب عالیہ اور توقیر کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ فلک سے ہمدردی کے لیے اس کے گھر جائیں گے تو فلک عالیہ سے بدتمیزی کرے گی، کہے گی کہ وہ جب سے اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں یہ چاہتی کہ کچھ نہ کچھ برا ہوتا رہے میرے ساتھ، اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں چاہتی کہ ہم خوش رہیں۔ لیکن توقیر فلک کی اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کرے گا، اسے چپ کرا دے گا۔ اب تو فلک سلطانہ بیگم کے سامنے روئے گی اور مظلوم بن جائے گی کہ عالیہ اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہی ایسے کرتی آ رہی ہے، لیکن سلطانہ بیگم نہیں جانتی کہ یہی فلک اب اسے بھی ڈسنے والی اور نوال کا گھر بھی یہی خراب کرے گی۔ چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔